بچنے کا، کھانا پینا اور قوت شہوانی پہ قابو رکھنا۔ رمضان میں بھی روزہ انہی 3 چیزوں سے بچنے کا نام، آگے پیچھے کو بندہ روزہ رکھے گا تو انہی 3 چیزوں سے بچے گا، سحری بھی کرے گا، افطاری بھی کرے گا۔ تو زندگی بھر روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ باقی کے مہینوں میں ان 3 چیزوں سے بچے گا، سحری بھی کھائے گا، افطاری بھی کرے گا، رمضان میں اترنے والی برکتیں کہاں سے آئیں؟ پھر میرے آقا کا ایک ارشاد ہے کہ اگر میری امت کو کما حسو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کس قدر رحمتیں، برکتیں، عنایات، نوازشات، کرم نوازیاں، فضل بارش کی طرح زمین پہ اتر رہی ہیں یہ ساری رحمتیں اور نوازشات، اگر میری امت کو کما حقہ پتہ چل جائے تو وہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال ہی رمضان۔ اب 1 مہینے کے روزے قاعدہ آسان نہیں، پھر خاص کر کے گرمیوں کے روزے اس میں کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پیاس جھیلنی پڑتی ہے، تو وہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جو رحمتیں اور برکتیں اور نوازشات اتر رہی ہیں، باقی کے مہینوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ شر والی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں، خیر والی قوتیں آگے آ رہی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے رمضان میں کی۔ اس رمضان میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جو ہے نا، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ بے شک روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سخت پیاس لگی ہے، زبان سوکھ گئی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، یہ گھر میں آیا، اندر کمرے میں گیا، سامنے میز پر ماکولات ہیں، مشروبات ہیں، پھل ہیں، پینے کی سارے سامان موجود ہے، یہ آنکھ اٹھا کے بھی اس طرف نہیں دیکھتا۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو رب کے کیپٹل میدان میں دیکھتا تھا نا، وہ بند کمروں میں بھی دیکھتا۔ یہ ڈر رہا ہے، خوف ہے اس کے دل میں۔ خود قرآن نے جب روزوں کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض ہوئے تھے۔ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو؟ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔
تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آئے. یہ ڈر ہی ہے نا کہ وہ بند کمرے میں اس کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مائل ہو. روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہاں اللہ نے روزوں کا ذکر کیا نا دوسرے پارے میں نے ابھی ایسے پڑھی. شروع میں بھی اللہ روزے کا ذکر کرتے ہیں, اس آیت کے بعد بھی اللہ روزوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلے بھی روزے, بعد میں بھی روزے, درمیان میں اللہ ایک آیت لے کے آئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ روزوں کے باب میں لے آئے ہیں. روزوں کی آیتوں کے درمیان اللہ لائے اس آیت کو. جب میرے بندے آپ سے پوچھیں نا میرے بارے میں, اس سے جو پچھلی آیت ہے نا اس کے بارے تکبر اللہ, تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, تو ذہن بھی آیا کہ یہ جو دنیا کے بڑے لوگ ہیں, چودھری ہیں, سردار ہیں, وزیر ہیں, مشیر ہیں, یہ تو ہم غریب لوگوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ تو اللہ اکبر ہے, وہ کہاں ہے, کیسے ملے گا. میرے بندے آپ سے آ کے پوچھے نا میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا. اللہ نے اپنے قرب کا ذکر اس لیے کہ روزہ قرب الہی کا کیا ہے, یہ قرآن بھی قرب الہی کا ذکر ہے. اس کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس میں اللہ بولتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو, یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا اللہ. کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں بندوں سے باتیں کر رہا ہے, یہ کلام اللہ ہے. اس کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. میں بڑی مشہور آیت پڑھ دیتا ہوں, آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بٹو, تفرقہ نہ ڈالو دین میں. سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ. جب بھی اتحاد امت پہ کوئی سیمینار ہوتا ہے یا اتحاد امت پہ کسی چینل پہ پیپر کاسٹ ہوتا ہے, اس میں وکلاء آتے ہیں, اس میں ڈاکٹر آتے ہیں, اس میں پروفیسر آتے ہیں, اس میں برسٹر آتے ہیں, اس میں سیاستدان آتے ہیں. ہر بندہ آ کے کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو, تفرقہ نہ ڈالو. دوسرے کی باری آتی ہے وہ بھی یہ آیت پڑھتا ہے, تیسرے کی باری آتی ہے وہ بھی یہ آیت پڑھتا ہے, ایکٹر کی باری آتی ہے تو وہ بھی. لیکن وہ یہ بتاتے نہیں ہیں اللہ کی رسی ہے یہ نہیں پتا, نہ وہ بتائیں گے, وہ صرف آیت کر دیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اور بھائی ہمیں بھی بتاؤ وہ رسی کہاں لپٹ رہی ہے. ہم سارے مل کر اس رسی کو بتاؤ نا وہ رسی کیا ہے. نہیں بتائیں, آئندہ بھی نہیں بتائیں, وہ میں بتاؤں.
متاخرین مفسرین تک، پھر ائمہ مجتہدین تک، پھر امت کے علماء تک، سب متفق ہیں حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ اللہ کے نصیب کیا ہے؟ سارے مل کے سو جو یہ کہتا ہے وہ جس سے روکتا ہے وہاں بعض اوقات اینکر بھی ہوتی ہے اور ایک عورت اس کے سر پہ دوپٹہ لباس اس کا پورا نہیں ہوتا، اور وہاں بیٹھ کے ہمارے منسٹر اور ڈاکٹر پڑھ رہے تھے بہت سے منہ میں قرآن یہی کہتا ہے، قرآن نے یہی حکم دیا تھا۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیارے پیغمبر اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجیے، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو حکم دیجیے ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لو۔ جناب یہ ہے الحمدللہ جس کی آپ تھیاں اڑا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے تھے واعتصموا بحبل اللہ۔ آپ یہ پڑھتے ہیں جنہوں نے پردے کا مزاج بنانا ہوتا ہے، پردہ تو مولوی کروانا چاہتا ہے، پردہ تو دل کا، پردے کا مزاج بنا کے پھر پڑھتے ہو واعتصموا بحبل اللہ، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تیرے دل زیادہ پاکیزہ ہیں، میری ماں بہن بیٹی اس کے دل زیادہ پاکیزہ ہیں یا اس خاتون کا دل زیادہ پاکیزہ تھا کہ میرے نبی نے کہا تھا عائشہ یہ جبریل کھڑا ہے تجھے سلام دے رہا۔ ان عورتوں کے دل پاکیزہ نہیں تھے، انہیں کیوں رب حکم دے رہا ہے چہرے کے پردہ کرنے؟ اذا سألتموہن، صحابہ کو کہہ رہا ہے، صحابہ جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہو، جب تم نے میرے نبی کی ازواج سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی، فاسألوہن من ورائے حجاب، سبحان اللہ، ذرا حجاب کا معنی پڑھو۔ میں تو کہوں گا تو آپ کہیں گے مولوی کو پتہ ہے، ذرا کچھ ہی مانا کرو، من ورائے حجاب کن کو کہا جاتا ہے؟ مانگنی کس سے ہے؟ مانگنے والے وہ ہیں کہ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی راہ جنت میں سنائی دیا کرتی ہے۔ مانگنے والے وہ ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کر دیں۔ مانگنے والے وہ ہیں جن کے متعلق قرآن فیصلہ کرتا ہے رضی اللہ عنہ،
کے سامنے بھی نہیں آنا. من ورائے. اب اینکر صاحب یا وہ جو وہاں ٹیبل ڈال کر رہے ہوتے ہیں انہیں حق پہنچتا ہی ہے پڑھنے کا. جس چینل پہ آپ بیٹھے ہیں نا اور وہاں لیکچر آ رہے ہیں نا, تو نے اٹھ کے جانا ہے اس چینل سے. ان چینل والوں نے وہی 12 سال کی لڑکیاں نچوانی ہیں, بچیوں کو نچوایا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھ کے مزہ آ سکتے. اگر یہاں جا کے بات لگی نا کتنے لوگ نظر نہیں. یہ رسی ہے اللہ کی رسی. اللہ نے عرش سے لٹکائی ہے زمین کی طرف. اس رسی کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور اس رسی کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں. رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا. رسی ذریعہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کا. اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں نے قرآن والی رسی لٹکا دی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑو, مجھ تک پہنچو. قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ اور روزہ بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ روزے کے ذریعے مطالعہ کے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے. روزے دار اللہ کا محبوب بن جائے. اللہ اس سے محبت کرے. روزے دار سے اللہ محبت کرے. لخلوف فم الصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سرسری طور پہ نہیں سننا, ادھر سے سننا ہے, ادھر سے نکال. ان کانوں سے نہیں سننا, ان کانوں سے سننا. مزہ آ جائے, مزہ آ جائے. روزے دار کے منہ کی منہ جو شام کے ٹائم اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے خلوق میں معدے کی وجہ سے. روزے دار کے منہ کی منہ اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں اہل سنت, بہت عظیم آدمی, لیکن وہ امام اعظم امام حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. امام حنیفہ بہت اونچے, لیکن امام شافعی بھی بڑا باکمال, بڑی عظیم شخصیت. امام شافعی نے کہا روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرتا. کیوں؟ مسواک کرے گا نا اس کے منہ کی بو ظاہر ہو جائے گی اور رب کو یہ بو کیا ہے, لہذا مسواک نہ. امام اعظم نے کہا یہ بو منہ میں پیدا ہی نہیں ہوتی, یہ تو میدا خالی ہوتا ہے نا, یہ میدے سے اٹھتی ہے. مسواک کرنے سے اس نے کیوں ظاہر ہونا ہے؟ لہذا روزہ دار جب چاہے اس وقت چاہے مسواک ہو کر
کہ یہ بو منہ میں نہیں پیدا ہوتا، یہ بو کہاں سے اٹھی ہے؟ قلوب میدا، یہاں سے اٹھی ہے۔ میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو روزے دار کے منہ میں آئی، اللہ کو وہ بو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ محدثین نے اس کے بہت سے معنی، کچھ نے کہا حدیث میں بھی اس کی تائید کی کہ روزے دار قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ روزے دار ہے۔ کچھ محدثین نے کہا یہ من امر محبت ہے، یہ محبت کا باب ہے۔ محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں محب کو وہ بھی ہنر لگا، من امر محبت ہے۔ محبوب کی خامیاں محب کو اچھی لگتی، اور اس سے محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، نفرت ہو، ان کی خوبیاں بھی عیب لگتی، اس کی خوبیاں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں اکثر آپ کو سنایا کرتا، ایک بزرگ تھے، باہر کی بڑی سب لوگ بیعت کرتے، اتنے چھوٹے، ہاتھ چھوٹتے، نذرانے دیتے، حضرت جی کہتے، بیوی نہیں مانتی، بیوی کہتی کھلو میں جانتی ہوں کتنے پانی، بیوی راضا ہوتا، بیوی راضا، میں بندہ بڑا خطیب ہے، بڑا قاری ہے، بڑا مناظر ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ بیوی معتقد نہیں ہوتی بندے کی، جلدی معتقد نہیں ہوتی، وہ کچے پیر کے لوگوں کو کیا پتا ہے تیری زندگی کا، زندگی میرے ساتھ تیری گزری ہے، میں پتا تو کتنے پانی ہے۔ بس ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے، بہت سے تو یاد جاؤں گا، لیکن جملہ پیش کروں گا اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی عظمت۔ بیوی معتقد نہیں ہوتی، بیوی جلدی قائل نہیں ہوتی، قائل نہیں ہوتی۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا، یہی تو مانتی ہے۔ وہ کہتا میں پیرنٹس ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، پھول پہ ہلو میں جانتی ہوں کتنے پانی چاہیے۔ بزرگوں کی بڑی عزت کی بات، بیوی نہیں مانتی۔ ایک دن بیوی نے دیکھا بزرگ ہے ہوا میں اڑتے، میرا خامن پیر بنا کرتا ہے، پیر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت تشریف لائے، بیوی نے کہا بڑا پیر بڑا گھٹنا، پیر آج دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا، وہ ہوا میں اڑنے والا میں تھا، تو فوراً کہتی ہے تو میں ڈنگا ڈنگا ہوں گا۔ جس سے محبت نہ ہو اس کے ہنر بھی عیب لگتے ہیں، اور جس سے محبت ہو محبت نے لوگ کے بول دیا، اور جس سے محبت ہو اس کے عیب بھی کیا لگتے ہیں۔ کبھی عاشق نے بھی اپنے محبوب کی خامیاں ملی، وہ تو تعریف ہی کرے گا، مانا میں کرنے لگا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا مانا کر کے ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزے دار
لائی کا کیا ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا پیارا۔ دو باتیں میں نے بیان کر دی، رمضان روزے کا، اب رہ گیا روزہ۔ یہ جو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور روزہ دونوں رب کے ہاں بندے کی سفارش، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے۔ اللہ کرے ہم بھی رمضان مانیں گے تو یہ روزہ اور قرآن ہماری سفارش، ہماری شکایت ہے۔ روزے کے بارے میں بڑے فضائل، میں صرف ایک حدیث کا سہارا لوں گا جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے یہاں میں آقا فرماتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے، وہ قرآن تو نہیں ہوتا، وہ قرآن نہیں ہوتا، ہوتا میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلتی ہے وہ بات، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی، کہی کس نے؟ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ کیوں بھائی؟ نماز کس کے لیے؟ قربانی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے۔ مولا جب نماز بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، طواف تیرے لیے، پکار تیرے لیے، تو پھر خاص کر کے کیوں کہا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، روزے کی جزا بھی میں خود ادا کروں۔ محدثین نے اس کے بہت سے مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم اسی حدیث کے الفاظ میں چھپا ہوا ہے، اسی قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس نماز والے اعمال، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بدلا دے، زکات اسے بھی بدلا دے، آج عمرے تلاوتیں فرشتوں کے ذریعے بدلا دلایا جائے، اسے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور جب روزے دار آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی۔ کچھ علماء نے اس کا مانا کہ روزہ عبادت ہے، جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، مثلا ہم نماز میں ہاتھ مار کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، التحیات میں بیٹھے، حجر اسود کو چھوما، بیت اللہ کا طواف کیا، یہ جتنی عبادتیں ہم اللہ کی کرتے ہیں، یہ مشرکین نے اپنے معبودوں کے لیے بھی کی۔ سمجھ لیں، اللہ کا سجدہ ہوتا ہے تو لوگ غیر اللہ نہیں کرتے، رکوع اللہ کے لیے، لوگ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ جتنی
اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا، غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں نہیں ہوتی۔ جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ، دودھ میں غیر اللہ کا حصہ، غیر اللہ کا حصے والی لفظ میرے زبان سے غلط نہیں کرا، اس نے پھر اللہ کو بول نہیں دیتا۔ جب داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے نا، اس سے وہ دودھ اللہ کے نام پر کوئی نہیں دیتا، سارا سجدہ غیر اللہ کے لیے، رکوع غیر اللہ کے لیے، قیام غیر اللہ کے لیے، چومنا قبروں مزاروں کا، وظیفے غیر اللہ کے، پکار غیر اللہ کی، کس کس خدمتوں کی دوں جو میرے مقتدی ہو، شکر کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں شرک کی نحوست سے پاک کیا، ورنہ تو یہاں قدم قدم پہ شرک غیر اللہ کی پکار، سجدہ غیر اللہ کا، نظر و نیاز غیر اللہ کی، کتنی باتیں ہم کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے ہوتی نہیں، ہو رہی ہیں۔ ہاں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے آج تک غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا گیا، جب بھی رکھا گیا تو رب کے نام پہ رکھا گیا، اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ایک معنی محدثین نے کیا کہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، وہ جتنی چھپ کے بھی ہم کر لیں تو ریاکاری کا خطرہ، دکھلاوا، اور یہ جو دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ اعمال کو، روئی کا ڈھیر پڑا ہو، اس میں آپ انگارہ رکھیں، ساری روئی خاک ہو، سواب، اعمال بڑے بڑے ہوں، دکھلاوا آ گیا نا، سارے اعمال کیا ہو گئے، برباد ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سناتے ہوئے دربار معاویہ میں 3 مرتبہ بیہوش ہوئے، 3 مرتبہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم ہونا ہے، قرآن کا حافظ، قاری اور عالم۔ اللہ کہے میں نے علم سے نوازا تھا، تو نے کیا تھا؟ میں نے لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، تقریریں کی، راہ راست دکھائی، محنت کی۔ اللہ کہے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لوگ تجھے بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، چنانچہ دنیا میں کہا گیا، بدلہ تیرا ہو گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈالو۔ یہ سخی بنا، سخی بنا، اسے بھی اللہ کہیں ریاکاری کی جہنم میں، پھر شہید کو لائی، اسے بھی اللہ کہتے ہیں تو میرے ریاکاری کی تھی، اسے بھی ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے
خامد کا روزہ ہے یا نہیں، اور خامد کو پتہ نہیں کہ بیوی کا روزہ ہے یا نہیں، کہنے یار کو پتہ نہیں، اس دوسرے میرے دوست کا روزہ ہے یا نہیں، دفتر کے کلیم کو پتہ نہیں، یا بچے کو پتہ ہے یا اس کے رب کو۔ میں سب لی روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا مطلب ہماری حدیث کی کتاب ان پہ تو آج بھی زبریں زیریں ہیں، زبریں زیریں پیش مت کچھ بھی نہیں۔ یہ طالب علم اپنے گرامر کے ذریعے سے انہیں پہلے گرامر پڑھائے، اسے ہم صرف و نحو کہتے ہیں، اس کے مطابق اوپر یہ ماضی ہے، مضارع ہے، معروف ہے، مجہول ہے، امر ہے، نہی ہے، کیا لفظ ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے۔ پہلے قرآن پہ بھی زبر دے رہی تھی، صحابہ کے زمانے میں قرآن پہ زبر دے رہے، وہ ادھر بھی لوگ تھے، انہیں پتا تھا بھائی یہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پر زبر زیریں حجاج ابن یوسف میں لگا، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ یہ امت پہ احسان ہے اس کا، زبر زیریں حجاج ابن یوسف میں لگا۔ حدیث کی کتابوں میں تو آج بھی زبر دے رہے ہیں۔ تو کچھ علماء نے عجزی کو مجہول پڑھا، اجزا عجزی نہیں بلکہ اجزا، الصوم لی وانا اجزا بھی۔ اگر آپ ترجمہ میں کرو ان کانوں سے سنیں، ڈوب کے سنیں، خدا کی قسم مزہ ہے، مزہ ہے۔ اللہ کہتی ہے ہر عمل کا بدلہ جنت، جنت کی نہریں، جنت کے معقولات، مشروبات، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، میں بدلہ دیتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا، اور جب روزہ آئے گا تو میں روزے دار سے کہوں گا آنا اجزا بھی، میں خود تیرا بدلہ ہوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اردو کے شعر کا سارا تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے، جس سے وہ آپ بھی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاتے؟ جب محبوب کہے کہ میں تیرا ہوں، جب محبوب کہے کہ میں تیرا ہوں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں؟ اللہ جو ہمارا محبوب ہے، اللہ جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمیں کہے روزے لے کے آئے ہو، اس کا بدلہ میں خود دوں، آنا ہو جزا۔ ایک بات میں، کیونکہ رمضان کے 4 جمعے میں نے آیت الکرسی کی تفسیر کیا اور میں امید میں آپ اپنے دوستوں کو، آپ ہمارے ہم مسلک ہوں یا پھر میری یقین، یہ سب ٹھیک ہے، وہ ہوں، آپ ان کی منت ہے اور جمعے پہ انہیں اپنے ساتھ رکھو۔ آپ کی اس محنت، اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست ہو گیا آپ کی نجات کا امکان ہے۔ ہم بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، ضد نہیں کریں گے، ہٹ نہیں کریں گے، مقصد ہمارا بھی یہ ہوگا کہ اللہ کرے کسی کو توحید کا مسئلہ سمجھ ہو، اس کے لیے آپ محنت کریں گے۔ تو میں آپ سے نہیں کہتا کہ میں گناہگار ہوں، جب آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ چلو یہاں نیت کرو کہ ہم دوستوں کو ساتھ لائیں اور 1:45 بجے سے پہلے یہاں پہنچے،
پھر مجھے شاید شب قدر کے متعلق کہنے کے لیے وقت نہ، تو اس کے متعلق میں تھوڑی سی آج بات کرنا اور کرنا بھی سب خطیبوں سے ہٹ کے جانا. اسے شب قادر کیوں کہتے ہیں؟ قادر کا معنی عربی میں آتا ہے تنگی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی. تنگی والی رات، تنگی والی کس معنی میں؟ آسمان سے اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتی، جگہ نہیں بچتی زمین. اسی لیے اس کو کہتے ہیں شب. ایک قدر کا معنی ہے قدر و منزلت، فلانے بندے کی میرے نزدیک بڑی قدر ہے، اس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، یعنی قدر و منزلت، عزت. اس کا یہ نام لیلۃ القدر کیوں پڑا؟ قدر والے رب نے، قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے شہروں میں، قدر والی امت کے لیے، قدر والے نبی پر، قدر والی کتاب کو نازل کیا تھا. پھر جس رات میں قرآن اترا اسے کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کی 30,000 راتیں ہیں. اتنی راتیں ایک رات کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. کبھی کوئی دور تھا آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے سفر سفروں پہ ہو. اگر بندے کو سربودے سے کتوں پہ جانا پڑے لاہور ہائی کورٹ، کتنا ٹائم، کتنے دن لگتے، اور جانا پڑتا حج پہ. پھر آ گئی بسیں، ان کی رفتار ایسا ہوتی تھی، وہی سفر جو دنوں میں طے ہونے لگا وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگا. پھر آ گئی کاریں، ان کی رفتار تھی 100-120 کلومیٹر. سفر اور سدھر گیا. پھر آ گئے جہاز، پنڈی سے بیٹھو جدہ 4 گھنٹے. پہلے کس طرح پہنچے؟ لوگ مکے سے مدینے اونٹوں پہ جاتے تھے، اب مکے اور مدینے 5 گھنٹے. پھر آگے جہاز، سفر اور تنگ ہوا. پھر آگے ٹیکسی آ رہی، سرگودا سے اٹھتے ہیں ہندوستان پہنچتے ہیں 5 منٹ میں. ٹیکسی آ رہی، رفتار تیز ہو گئی. اللہ کہنا چاہتے ہیں میری بات ضائع نہیں ہوئی، اور یہ بات آپ کو میرے ساتھ بتائے گا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں پہلی امتیں میرے قرب کا سفر، مجھ تک آنے کا سفر جو 1000 راتوں میں طے کیا کرتے تھے، یہ امت وہی سفر ایک رات میں طے کر رہی تھی. لیلۃ القدر خیر من الف. قرب الہی کا سفر جو پہلے 1000 راتوں میں مہینوں میں طے ہوتا تھا، ایک رات میں طے ہوتا. یہ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا بچے تھے کہ وہ ایک چمک سی ہوتی ہے،
چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی ہے، اثراتی جاگ کے صبح کے ٹائم اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کوئی نظر آئی چمک کے کوئی نہیں آئی، تو کہا میں نے کوئی نہیں آئی، میں کسان بھی کوئی نہیں، تو ہم افسوس کرتے تھے کہ ساری رات جاگے بھی صحیح کہ شب قدر بھی نہیں لگی، لیلۃ القدر بھی نہیں ملی، کوئی چمک نہیں ہوتی، شب قدر میں کوئی چمک نہیں ہوتی، چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتی، غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، جب صبح آپ روزہ بند کرتے ہیں اس وقت تک ساری رات شب قدر ہوتی ہے۔ کس خوش نصیب آدمی نے، بندیالوی کی یہ بات آپ کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہوگی، دل خوش ہو جائے گا آپ کا، کس بندے نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا۔ راتوں میں ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور جب آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے آپ نے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر آپ نے نماز ختم کی، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ نے مغفرت مانگی، دعا مانگی اللہ سے۔ کس خوش نصیب ایک اور بات ہے، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ سزائیاں دلا دیں؟ کیوں؟ کئی بندے کا نصیب ختم صفائی یاد کرنا ہے، کیوں؟ جب میرے آقا نہیں کہتے، جب میرے آقا نے کسی رات کی تخصیص نہیں کی، تم کون ہوتے اس کو معلوم کرنے والے کہ صفائی اسی رات میں اللہ کو قدر ہوتی ہے؟ نہیں، یہ 30 کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر سال ایک ہی ہو، بدل بدل کے بھی۔ وقت میں کافی ہو گئی، ایک تو میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ہوئے ان میں اللہ کی نعمتیں بھی تو مجھے یہ کوئی 1000 روپیہ دیتا ہے اللہ کی یاد میں 70,000 سبحان اللہ، آپ مسجد کے لیے معاویہ مسجد کے لیے آپ ہر یہ جو گرمیوں کے بل آنے والے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا، ہمارے پاس میں بھی ہوگا یا نہیں، کیسے اگر ہم نے سولر کا انتظام کیا ہے اب میں چلا تو نہیں، لیکن محنت برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دیکھا ہے۔ ایک تو میری اپیل ہوگی، ایک میری اپیل ہوگی کہ آپ اپنی زکات جو ہمارے مواحد آپ مہمان کریں کہ زکات آپ نے جامعہ سے حضور کی زکات ضائع نہیں، 500 کہیں گے، 100 کہیں گے، 1000 کہیں گے، 5000 کہیں گے، آپ نے اس زکات کو جامعہ سے حضور کے لیے افطاری کا میں نے جلدی میں کہا تھا، تو ایک فیملی ہم نے اسے 10 افطاریاں سمجھی وہ 10,000، تو میں خوش ہو گیا کہ چلو کام ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی آدمی شاید سبق بندے بیٹھے ہیں، آپ اس میں حصہ ڈالیں، 15,000 ایک دن کی افطاری ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں 5,000 2,000 اگر اتنا ہی آپ دے دیں 8 روپے کے بعد